سابق ممبر کشمیر کونسل اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون آزاد کشمیر سردار عبدالخالق وسیع ایڈووکیٹ کی نیو یارک آمد۔ ممتاز کشمیری رہنماؤں تاج خان اور امتیاز گرالوی کا مسلم لیگ ہاؤس میں عشائیہ۔ صدارت روہیل ڈار نے کی۔ سینئر نائب صدر میاں فیاض، سابق ممبر کشمیر کونسل سردار سوار خان، چوتھی پرویز مولانا بشیر قادری، راجہ رزاق بابر بٹ، عزیز بٹ، سردار نصیر جنت، اعظم خان، سردار حبیب، کیپٹن روبینہ اور اشتیاق احمد نے ساتھیوں کے ہمراہ استقبال کیا۔ خواتین، کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا اور پاکستان کی کشمیری مسلمانوں کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء نے کشمیر اور پاکستان سے جذباتی وابستگی کا اظہار کیا۔ مہمان خصوصی سردار عبدالخالق وسیع نے اپنے پرمغز اور مدلل خطاب میں مسئلہ کشمیر اور حالات حاضرہ پر مفصل گفتگو کی۔ بسم اللہ خلق الانسان صلصال كالفخار وخلق ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کہتا ہوں گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، کہتا ہوں گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے علماء سردار عبدالخالق وسیع کے ساتھ ان کے اعزاز میں دیا جا رہا ہے، مگر ہم دیکھیں کہ کشمیر اور پاکستان کا رشتہ اور تعلق پاکستان کی بنیادوں میں جو ہے کشمیر کی تاریخ صدیوں پرانی ہے، اور آپ جموں کے شہداء کو لیں یا حالیہ تحریک آزادی ہے، اس میں جو یعنی ٹوٹل کیلکولیٹ کیا جائے تو 9 لاکھ سے زیادہ کشمیری شہادت کا جام پی چکے ہیں، اور انشاءاللہ 14 اگست 1947 کو پاکستان مرز وجود میں آیا تو ہر سال سری نگر میں 9 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی جو ہے وہ یعنی توپ گولہ اور سنگینیں لیے کھڑی ہے، مگر پاکستان کا پرچم وہاں بلند ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسرائیل، وہ نہیں چاہتا پاکستان آزاد، کشمیر آزاد ہو، کیونکہ اگر اس کو کشمیر آزاد کرنا پڑے گا تو پھر فلسطین کا مسئلہ ہے۔ اور سیکنڈ، جو چائنا بھی نہیں چاہتا کہ کشمیر آزاد ہو، کیونکہ اگر اس کو کشمیر کی حل کرنی پڑے گی آزاد کرنے میں تو اس کو تبت کو چھوڑنا پڑے گا، اور آبویسلی انڈیا تو سب کو پتا ہے وہ تو ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اندرا گاندھی کے سارا خاندان اور ان کے جتنے بھی مشہور پنڈت ہوئے ہیں زیادہ تر وہی کشمیر سے تعلق ہے، وہ نہیں چاہتے کشمیر آزاد کر دیا جائے تاکہ ان کا جو زور ہے، ان کا جو برمن فیملیز تھیں، دے آر دا اسٹرانگسٹ ون، دے آر دا رولر آف انڈیا بیسیکلی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کشمیر کا مسئلہ جو جیسے بابر نے کہا ہے کئی صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرے اور یہ مسئلہ حل ہو۔ ہمارے کشمیری بھائی بہت، جیسے سردار صاحب نے کہا، کتنے شہید ہو چکے ہیں، یہ ایک بہت بڑی ایک قسم کی سازشیں ہوتی ہیں پاکستان کے خلاف اور کشمیر کے خلاف۔ انڈیا بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، اور بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ انشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور زندگی دے اور کشمیر آزاد ہو، بڑی مہربانی۔ اور اس میں یہ ہے کہ میری جو رائے کے مطابق کہ جب تک یونٹی کے ساتھ ہم لوگ بلا جماعت
جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے اس وقت تک یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب کشمیر کا مسئلہ آئے اس میں تمام یہ، کیونکہ یہ تکمیل پاکستان کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہ کوئی نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا یا پور پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر ہم سب کو چاہیے کہ مل کے جو ہے وہ آگے بڑھیں اور ہم اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کرنے کی کوشش کریں. جو پرانی اسٹریٹجیز نہیں اگر کام کر رہی تو ہمارے لیڈر حضرات اس کو چینج کرنے کی کوشش کریں، کوئی نئی بات پیدا کریں کہ اپنی ذات سے، اپنے مفادات سے، اپنی سیاسی پارٹیوں سے الگ تھلگ ہو کر صرف اور صرف کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد اور محنت کریں گے تو وہ کامیاب ہو گئے. وگرنہ اگر حکومت لینے کے چکر کے اندر ہے تو یہ کبھی کشمیر آزاد نہیں ہوتا. کشمیر تب آزاد ہوگا کہ مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے جتنے لوگ ہیں یہ ایک مقصد کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور آزاد کر کے پاکستان کے ساتھ علاج کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دے اس کی. کشمیر کے حوالے سے وہاں جدوجہد ہم یونٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کر کے ہم کام کریں گے. یہ جلسے جلوس یا پروٹیسٹ یہ بھی کشمیر خاص کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہاں یونائٹڈ اسٹیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کے تھنک اسٹینکس، کانگریس میں ممبر اسمبلی، ہم آپ لوگوں کو ان تک پہنچائیں، کیونکہ جب وہ انٹرنیشنلی سطح پر اس کو اٹھائیں گے وہ ہمارے لیے زیادہ سود مند ہوگا. کیا کہ ہمیں بیٹھی ہوئی مسلم لیگ ہمارے آزاد کشمیر کے لیڈرشپ، پاکستان کی جو ہے لیڈرشپ زیادہ بات سمجھتے ہیں، زیادہ ان کی جدوجہد ہے، لیکن میری اگلی مقرر ہیں کیپٹن روبینہ، یہ مسلم لیگ نون یو ایس اے گروپ کی طرف سے ہم مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ ہم سے علیحدہ نہیں ہے، ہمارا وطن میں ہی وہ بھی شامل ہے. تو ہمیں اس کے لیے کوششیں جاری رکھنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پہ ہمارا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں سننے والے ہیں اور کوششوں کو رنگ لانے والے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہو کر ہی رہے گا. پاکستان نہ پہلے پیچھے ہٹا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنا نقصان کروانے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم پیچھے ہٹے. تو پاکستان اس کاز کے پیچھے کھڑا ہے، اور اس کی اونرشپ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کی ہے. جو کسی بھی کوئی بھی گورنمنٹ آئے تو وہ اس پہ کمپرومائز آسانی سے نہیں کر سکتے. تو پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا. پھر آپ دیکھیں، آپ اسرائیل کی مثال ہمارے سامنے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بھی اتنا ٹائم لگے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ٹائم نہیں لگا، مگر دیکھیں کہ اس قوم نے 2000 سال اپنا وطن حاصل کرنے میں لگا دیا. 2000 سال جو ہے وہ اندازہ کریں کہ کتنا ٹائم ہوتا، مگر انہوں نے گو اپ نہیں کیا. اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی بہت عرصے سے چلا رہا ہے، ابھی تک ہم پتہ نہیں کس لڑائی میں لڑ رہے ہیں. ذرا سوچے جب کسی کا کوئی بندہ اگر ریسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے کیا کام ہوتا ہے؟ یہ اس کو دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے کھینچنا. سب سے پہلا کام ہوتا ہے اس کی آزادی کے لیے رہنا. آج ہم ابھی کشمیر آزاد نہیں ہے، ہم یہ سوچ رہے ہیں کشمیر بنے گا انڈیا، کشمیر بنے گا پاکستان. سب سے پہلا جو ڈیوٹی، اگر ایک چیز پہ ہم اتفاق کریں گے نا کہ کشمیر کو سب سے پہلے آزاد کرانا ہے، باقی باتیں اس کے بعد ہیں. تو میرا یہی میسج سب کے لیے، سب سے پہلے ہمارا یہ اتحاد ہونا چاہیے کشمیر کو ایک آزاد ملک، اس کے بعد کشمیر کی مرضی جس طرح وہ مرضی چاہیں. چلے، تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے یہ دی. تھینک یو سو مچ. میں آپ سب کو اور مہمان خصوصی یہاں پر تشریف فرما ہیں سردار عبدالخالق وسیع صاحب، میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. آپ سب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے تو یہ ہیں کہ سردار صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، ان سے ہم کشمیر کے متعلق اور باقی جو لائے عمل ہے اس کے متعلق یہ سب باتیں سنیں اور کریں. ہم تو آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں جتنے بھی ہیں، اور یہاں پر ڈار صاحب بھی موجود ہیں، اور جتنے بھی یہاں پر کشمیری رہنما ہیں ماشاء اللہ سب سینئر رہنما یہاں پر موجود ہیں.
تو ہم چاہیں گے کہ ان سے یہ سب باتیں سنیں. ایک چیز کا میں ذکر رائے صاحب نے بھی کیا ہے کہ کچھ دنوں بعد یہ یوم آزادی آ رہا ہے اور یوم آزادی انشاءاللہ منائیں گے. اور یہ یوم آزادی یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. لیکن آزاد کشمیر کا اپنا صدر ہے, اپنا وزیر اعظم ہے, اپنا آئین ہے, اور پاکستان کے آئین کے اندر اس وقت نہیں آتا. تو آپ کا شکریہ, آپ نے سوال کیا تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. آپ کا شکریہ, آپ نے بحث نہیں کرتا, انہوں نے ووٹ کے آنے ہونے سے تو کس لیے آپ آتا ہے. پاکستان کا شناختی کارڈ ہے, پاکستان کا سارا کچھ ہے, لیکن ہمارا آزاد کشمیر کے اندر پاکستان ہمارا موسم ہے. آج دیکھیں کہ 22 ارب ابھی خالد رشید صاحب سے گزارش کروں گا کہ کتنا بجٹ دے رہا ہے پاکستان ہمیں, اور ہماری سرحدوں کا تحفظ کر رہا ہے. ایک دن بھی انڈیا جو ہے نا ہمیں ہمارے آگے علاقے میں گھس جائے اگر پاکستانی فوج وہاں پہ نہ ہو. تو اس کے بعد میں گزارش کرتا ہوں کہ کوئی بھی میرا معزز مہمان جو ہے وہ آرگیومنٹ نہ کرے, کوئی سوال جواب کرنا ہے تو بعد میں اس کے لیے میں پروگرام الگ سے رکھوں گا. میرے آج کا یہ پروگرام سردار عبدالخالق رشید صاحب ایڈوکیٹ سابق ممبر کشمیر کونسل کے اعزاز میں کیا جائے. نہرو کی بےایمانی یہ تھی, وہ سمجھتا یہ تھا کہ یو این میں جا کے اس کو اس بات کا الحاق ملے گا کہ وہ ہندوستان کے پاس جو ہے وہ ہندوستان کے پاس رہے اور پاکستان کا واپس کیا جائے کہ ہمارا حصہ تھا. لیکن جب استعمال میں رائے کی جو قرارداد پاس ہوئی اس کے بعد وہ باؤنڈ ہے, اس لیے آپ نے دیکھا یہ کچھ کر نہیں پاتے. وہ باؤنڈ ہے کہ جو عوام ہیں ان کی رائے لی جائے, اور ان کی رائے سب کو معلوم ہے. اگر معلوم نہ ہوتی تو آج ہندوستان میں انتخابات ہو چکے ہوتے, ان کی رائے وہ لے چکے ہوتے. انہیں پتا ہے جب بھی رائے لے کے ان کی رائے پاکستان کے حق میں آئے گی. یہ بالکل مسلم بات ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ آج تک ہندوستان میں انتخابات نہیں کرائے. پاکستان میں آزاد کشمیر میں ہمیشہ انتخابات ہوتے ہیں. پاکستان میں آزاد کشمیر کی حکومت اور عوام جو ہے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں. ہندوستان میں ایک بالکل قانون موجود ہے کہ ہندوستان میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ ڈومیسائل چینج کریں. ایسا مسئلہ پاکستان میں نہیں ہے. آپ کسی نہیں روکا, آپ جا کے مظفر آباد میں جا کے زمین لیں, آپ کہیں جائیں گھر بنائیں, وہ یہاں گھر بنائیں, کسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان کے پاس شناختی کارڈ ہمارے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پاسپورٹ سارے ووٹر ہیں. ہمارے یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ آپ آزاد کشمیر سے یا پاکستان سے. لیکن ہندوستان میں ہے. ہندوستان میں مسئلہ کشمیر کی بات ہے, اس پہ بہت سارا اصل بات ہو چکی ہے. کشمیر اور پاکستان وہ ایک ہی ہیں, یعنی اس میں کوئی فرق نہیں آتا. جس طرح ہم سب لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں آپس میں جو پیار محبت ہے اور جو ایک یگانگت ہے ہمارے درمیان, یہ یگانگت جو ہے نا وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور کوئی بھی پاکستان کا آدمی, کوئی بھی پاکستان کا حکمران جو ہے نا وہ کشمیر کو نظر انداز نہیں کر سکتا. باقی جہاں تک خود مختار کشمیر کا تعلق ہے یا علاقے پاکستان کا تعلق ہے, بنیادی طور پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اقوام عالم اس چیز کی گارنٹی دے کہ ہمیں رائے شماری کا موقع پہلے ملے. اس کے بعد کسی نے اگر خود مختار رہنا ہوا تو دیکھ لیا جائے گا نا کہ اگر کوئی ووٹ لے کے جائے گا نا, جس طرح سوال خان صاحب نے کہا کہ آزاد کشمیر اسمبلی کے 53 جو ممبرز ہیں ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو خود مختار کشمیر کا حامی ہو. لیکن خود مختار کشمیر کی بھی جو ہے وہ ایک علمی بحث ہے. اس بحث کی وجہ سے ہمیں اختلافات یا ہمیں آپس میں کوئی گتھم گتھا ہونے کی بات نہیں ہوتی. یہ نظریات ہوتے ہیں, جس طرح اکنامکس میں مختلف نظریات ہوتے ہیں, سیاسیات کے مختلف نظریات ہوتے ہیں, اسی طرح خود مختار کشمیر کا نظریہ ہو, علاقے پاکستان کا نظریہ ہو. یہ دیکھیں کہ کوئی بھی علاقے ہندوستان کا حامی آپ کو نظر نہیں آئے گا. خود مختار کشمیر کی بات تو کریں گے, علاقے پاکستان کی بات تو کریں گے, لیکن علاقے ہندوستان کی بات کرنے والے کوئی خال جو ہے نا وہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایسا کوئی آدمی ہمارے درمیان موجود نہیں ہوتے. پاکستان سے ہماری جو محبت ہے وہ ایک ازلی ہمارا رشتہ ہے جو ہمارے اکابر نے 1940 میں 1947 میں, بلکہ قائد اعظم جس وقت بھی کشمیر جاتے تھے اس وقت بھی جو کشمیریوں کی قائد اعظم کے ساتھ جو پیار محبت اور جو عزت و احترام کا تعلق واسطہ تھا وہ آج بھی اسی طرح جو ہے نا محسوس ہوتا ہے. تو بات چونکہ لمبی ہوگی, میں ایک بار پھر
نوئنڈا صاحب آپ کا، فیاض صاحب آپ کا، فیاض صاحب جس طرح سوار خان صاحب نے کہا کہ آپ ہمیشہ سب لوگوں کی میزبانی کرتے ہیں، اور آج آپ نے مجھے ناچیز کو بھی یہاں پہ موقع دیا ہے اور ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا، شکریہ میں ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی، پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کی طرف سے بھی، اور آپ کے توسط سے ڈار صاحب نے ڈار صاحب کا بھی، اور پوری پاکستان۔ تقریب کے آخر میں میزبان تاج خان نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ہمارا میرے اگلے مقرر ہیں محمد تاج خان صاحب، آپ دونوں کا شکریہ ادا کریں گے۔ محمد تاج خان صاحب۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے ٹیررسٹ نریندر مودی اور ہندوستان کے RSS کے گنڈوں سے آزادی لینی ہے، وہ آزاد ہو کر رہیں گے۔ آپ لوگ اس بات پہ قائم اور دائم رہیں۔ میں ایک بات ہے جناب خالد وسیع صاحب آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ معاملات جب ڈومیسل کی بات آتی ہے کہ ہندوستان مقبوضہ کشمیر کے اندر ہندو اور RSS کے گنڈوں کو جو ہے وہ ڈومیسل دے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر بسا رہا ہے، تو خالد وسیع صاحب کچھ ایسے بھی ہے کہ ہمارے شناختی کارڈوں پہ جو ایڈریس لکھے جا رہے ہیں وہ کوئی ایک بات جو ہے میں آپ کے گوشتگزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر نظر رکھیں۔ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جب یہ وقت آئے گا کہ یہ کون پاکستانی ہے اور کون کشمیری ہے، تو اس لیے میں یہ آپ سے ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جتنے کشمیری ہیں ان کے ڈومیسل، ان کے جو ہے وہ باقاعدگی سے جو ہے وہ ساری شناخت جو ہے کشمیر کی وہ رہنی چاہیے۔ جب ہمیں کل ووٹ دینا ہوگا، رائے شماری ہوگی، تو پھر وہاں کشمیریوں کو ووٹ دینا ہوگا، اس لیے وہاں کشمیریوں کا ووٹ کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بھائی کور لوگوں سے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب فیصلہ ہم جو بات کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو رائے شماری کا حق دیا جائے، کشمیریوں سے یہ بات پوچھی جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے اوپر آپ بات کریں۔ اس سے ہٹ کر خود مختار کی بات کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا ہندوستان کی جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو کہیں ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کو ساتھ لے کر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگ ہمیں صرف یہ بات کرنی ہے کہ رائے شماری کا حق دیا جائے، کشمیریوں کے اوپر ظلم بند کیا جائے۔ 9 لاکھ آدمی رکھتا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بند کیا جائے، یہ مطالبہ ہونا چاہیے۔ خدا را پاکستان کے اندر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ پہلے کشمیر کے اندر اگر تھوڑی سی بھی بات ہو جائے تو پاکستانی ایک دم جمع ہو جاتے ہیں۔ تو میں آج بھی آپ کو یہ ملت کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمام پاکستانی جو مقبوضہ کشمیر کی بہنوں کے اوپر RSS کے گنڈے ظلم کر رہے ہیں، آپ خدا را اپنی صفوں کے اندر اطاعت پیدا کریں۔ کوئی PTI ہے، کوئی جماعت اسلامی ہے، کوئی مسلم لیگ نون ہے، کوئی جمعیت علماء اسلام ہے، جو بھی پارٹیاں ہیں سب مسئلہ کشمیر کے پرامن حل اسلام کی سربلندی، پاکستان کے استحکام اور عالم انسانیت کی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا پر تقریب اختتام پذیر ہو گئی۔ یا اللہ کشمیر کے اندر جتنے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، اور یا اللہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری مدد فرما، یا اللہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہماری مدد فرما۔ سردار وسیع صاحب، سوار صاحب اور دوسرے جیسے بھی بزرگ جو بیٹھے ہیں، فیاض صاحب ہیں، یا اللہ ان کی قدر کی ہمیں توفیق عطا فرما تاکہ یہ ہماری رہنمائی کرتے رہے اور ہم نئی جنریشن جو ہے وہ کشمیر کے لیے یا اللہ خدمت کر سکے۔ یا اللہ ہم سے خدمت لے لے، ہمیں قبول کر لے اور کشمیر کو آزاد فرما لے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔